وأهل بيته يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا علی یا علی یا علی اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعة 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 الاجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین اما بعد انا اعطیناک الکوثر جس حلال زادے کا پردے والے وارث کی زیارت کے لیے جتنا دل بے قرار ہے اتنی بلند صلوات اگر مزاج معلّہ پہ گران نہ گزرے تعداد کافی زیادہ ہے ایک تو کوشش کر لیں جس بندے کی صحت ساتھ دیتی ہے جسے ہلنے جلنے میں اور کوئی نہیں نظر اللہ نے عز و جل تھوڑا تھوڑا آپ قریب آ جائیں چونکہ ایک بڑا مفصل اور خوبصورت خطاب علامہ صاحب فرما گئے تھک جانا تقاضائے بشریت ہے احباب جو باہر گئے ہیں انہیں پھر واپس آنا ہے تو نظر اللہ نے عز و جل آپ آگے آگے آ جائیں گے تو پچھلے مومنین کو پھر کندھے نہیں پھیلانگنے پڑیں گے آ جاؤ بسم اللہ برحمت محمد والے محمد بلندر صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد جس بندے نے اپنی جگہ تبدیل نہیں کی نظر اللہ نے عز و جل سے بڑا واسطہ کوئی نہیں ہوتا وہ اٹھ نہ بھی سکے تو بیٹھا بٹھائے تھوڑا سا آگے آ جائے آؤ بیرم ٹھیک ہو جی تمام حمد ہے اس پروردگار لم یزل کے لیے جس نے محمد و اہل بیت محمد کو اپنی پہچان کا ذریعہ قرار دے کر ہم پر ان کی ولایت کو واجب قرار دیا ہے درود و سلام بس اور بس فقط اور فقط صرف اور صرف سرکار ابو طالب اور ان کے پاک بیٹوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنے اللہ کو اس وقت سجدہ کیا جب ابھی وقت پیدا نہیں ہوا تھا 25 اکتوبر اس عزا خانے میں سجے ہوئے عزتوں والے ممبر کے وسیلہ سے عرض گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور کہ جس کی دعوت نبی جیسی جس کے ہاتھوں میں ذوالفقار علی جیسی اور جس کی غیبت خود اللہ جیسی کہ میرا وہ سلطان جو پردہ غیب میں وقت کے علی کی حیثیت سے موجود ہے کعبہ کی چھت کو مثل منبر سلونی سجا کر ایک بار اپنی زبان سے کہے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو علی آ گیا ہے بھائی زندہ و سلامت رہے جی ہاں قبلہ کی تقریر آپ کے اذہان عالم میں موجود ہے یہ آل محمد ایسے سابقون ہیں میں نے ایک لمحہ بھی آپ کا ضائع نہیں کیا کہ یہ اپنے اللہ کو اس وقت بھی سجدہ کرتے تھے جب ابھی اعضائے سجدہ بھی پیدا نہیں ہوئے میں طالب علمانہ سی حاضری ہے نوکری ہے صرف عزت آل محمد پڑھنا ہے نہ کوئی مناظرہ ہے نہ کوئی مجادلہ ہے جنگ نہیں پتوں کی والو علی ظرف کی بات ہے علی ضد نہیں علی جھگڑا نہیں بندے ہم سے کہتے ہیں ولایت علی پہ بات نہ کیا کریں جی جھگڑا ہو جاتا ہے بھئی علی کی ولایت جھگڑا نہیں علی کی ولایت کا انکار سب سے بڑا فساد ہے
ولایت تو جھگڑا نہیں. اگر علی کی ولایت جھگڑا ہوتی تو مصطفیٰ کبھی غدیر میں سب کو اکٹھا کر کے نہ پڑھتے. اور اللہ نے کہا کیا؟ میرا حبیب تو اعلان کر، ان فسادیوں کے شر سے تجھے میں بچاؤں گا، ان کافروں کے شر سے. اس کا مطلب ہے میدان غدیر میں اللہ نے فیصلہ دے دیا ہے کہ اللہ کی بھری کائنات میں فسادی صرف وہ ہے جس کے اندر علی نہیں ہوتا. یہ سابقون ہے، ہر شے میں ان کی سبقت ہے. یہی تقریر تھی. میرا دل تھا کہ میں اپنے معزز مہمانوں کو یاد کروا دوں بات. اور یہ اتنے سابقون ہیں کہ جب کوئی شے نہیں تھی نا تو یہ تھے. مجھے آپ کا مزاج بھی پتہ ہے، باتیں بعض اوقات تھوڑی مشکل ہو جاتی ہیں، لیکن مشکل باتیں مشکل کشا کے ماننے والوں کے لیے. یہ کب سے ہیں؟ کوئی مجھ سے پوچھے تو میں علمین کے درمیان کھڑا ہوں اور حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کب سے ہیں، لیکن یہ یقین ہے کہ کب کا لفظ ان کے بعد ہوا ہے. بھائی جس بندے کا عقیدہ شیعہ ہے وہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرے. چلے میں پہلا فقرہ فضیلت سیدہ کا کہتا ہوں، چونکہ جمادی الاول شروع ہو گیا ہے، ایام ہیں جمادی الاول مخصوص ہے جناب سیدہ سے. پہلا فقرہ جناب سیدہ کی عظمت پہ کہتا ہوں. جناب جبرائیل کہتے ہیں کہ جب مجھے پیدا کرنے والے نے پیدا کیا نا تو سرکار جبرائیل کہتے ہیں میں نے آس پاس نظر اٹھا کے دیکھا، مجھے دور ایک نور دکھائی دیا جو مجھے ستارہ لگتا تھا. علماء کہتے ہیں جبرائیل نے پوچھا میرا مالک یہ کون ہے؟ تو خالق کی آواز آئی جبرائیل ابھی تیری معرفت اس قابل نہیں کہ تجھے اس نور کا تعارف کروا دیا جائے. جبرائیل فرماتے ہیں 80,000 نوری سال کا سجدہ کرنے کے بعد میں نے سجدے سے سر اٹھا کے کہا مالک وہ جو نور مجھے ستارہ لگتا ہے وہ کون ہے؟ پھر آواز آئی ابھی معرفت اس قابل نہیں. جب تیسری بار سجدہ کرنے کے بعد سوال کیا نا میرا مالک وہ نور کون ہے جو مجھے ستارہ لگتا ہے؟ شیعہ بندوں کے چہروں کی زیارت کروں گا. جبرائیل نے اشارہ کیا سوال کے لیے وہ کون ہے؟ خالق کی آواز آئی جبرائیل اب اس طرف اشارہ نہ کرنا، ہم فاطمہ تو. ہائے 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 بھئی کیا کہنے آپ کو؟ زندہ و سلامت رہیں دیئے آپ. یہ اٹھائیں ذرا اس شہزادے کو اٹھائیں، دوبارہ سے نعرہ لگائیں. یہ دیکھیں بچہ دیکھیں 6-7 سال کی زندگی ہے. اور یہی فرق ہے ہم میں اور تم میں. ہماری مائیں ہمیں تب علی کہنا سکھا دیتی ہیں جب تمہیں ابا کہنا بھی نہیں آتا. میں کیا کہنے آپ دیئے آپ اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد. کون ہے سیدہ؟ میری معظمہ کا لقب ہے حجاب اللہ، اللہ کا پردہ. جسے اللہ خیر کثیر کہے نا اسے بطول کہتے ہیں. میں بڑا خوبصورت ماحول ہے، بہت اچھا آپ نے فقرہ سماعت فرمایا. اتنا اچھا میں نے پڑھا نہیں جتنا اچھا آپ نے سنا ہے، لیکن کچھ چہروں پہ حیرت ہے کہ جسے اللہ خیر کثیر کہے اسے بطول کہتے ہیں. یہ خیر چک 11 والوں تب سمجھ آئے گی خیر کثیر کی جب خیر سمجھ آیا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرا حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے، صرف خیر نہیں. اور قبلہ تقی عثمانی صاحب کا نام لے رہے تھے، یہ ان کے فکرے ہیں کہ اللہ نے محمد کو صرف خیر نہیں دیا، خیر کثیر دیا ہے. 3 بار میں نے لفظ کہا ہے، کچھ محسن نہیں بول سکے. وہ پتہ ہے کیوں نہیں بول سکے؟ ان کے ذہن میں خیر نہیں آئی.
چلو میں آپ کو خیر سنانے نہیں لگا، سنایا آپ کو قبلہ نے بڑا کچھ ہے اور بڑے خوبصورت انداز میں سنایا ہے. میرے پاس نہ لمبی مثال ہے نہ لمبی بات ہے، تھوڑے وقت میں صرف خیر کی ایک تصویر آپ کی جھولی میں ڈالنے لگا ہوں اور پتوں کی 11 چک کے اس منبر پہ کھڑا ہو کے وعدہ کر رہا ہوں، فکرے کے بعد ساری زندگی اگر خیر آپ کو نظر نہ آئے تو پھر میں نے میسم تمار سے علی پڑھنے والی زبان خیرات میں مانگی نہیں ہے. بندے ڈھونڈنے لگے کہ خیر کسے کہتے ہیں، خیر کسے کہتے ہیں، خیر کسے کہتے ہیں، تاکہ خیر کثیر کا پتہ چل سکے. خیر کا لوگوں کو اس وقت پتہ چلا جب غدیر کے میدان میں ریت کے اونچے نیچے ٹیلوں پہ محمد کے بزرگ صحابی چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے حیا علی خیر العمل. ہائے 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 کیا کہنے آپ مل کے سارے خیر العمل. اب تھوڑا آپ سے اور ساتھ چاہیے. خیر ہے علی کی ولایت. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے بطول کو خیر کثیر بنایا. اوئے ہوئے ہوئے میرے پاس لفظ نہیں بات سمجھانے کے لیے. علی کی ولایت صرف خیر ہے، بطول خیر کثیر ہے. خیر کیا ولایت کو کہا گیا خیر. بسم اللہ. لو جی نیاز آنی شروع ہو گئی ہے اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں اپنے رازق کی بات کروں اور وہ مجھے رزق نہ بھیجے. یہ بھائی محسم جی آپ چھوٹے بھائی ہیں، بندے اکثر ممبر پہ ملی ہوئی نیاز وہیں چھوڑ جاتے ہیں. بالخصوص آپ کے لیے یہ فکرہ عرض کر رہا ہوں، ہمیں اساتذہ نے جو سکھایا ہے نا وہ یہ ہے کہ باہر ملنے والی نیاز سے زیادہ اس نیاز کی فکر کرو. مولا فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے 12ویں کی بھیجی ہوئی ہوتی ہے. یہ 12ویں کی طرف سے. یار پتہ ہے کیا ہے، ہم نہ بھول گئے ہیں چیزوں کو. ہم چونکہ اس بات کی فکر میں نہیں رہتے کہ ہمیں کون سن رہا ہے، ہم کس کی بارگاہ میں ہیں. یہ عدالت صاحب العصر والزمان ہے. یہ صرف ممبر نہیں، صرف تقریر نہیں، اسے جب بھی آئیں جتنی دیر کے لیے بھی آئیں. اور میں تو بندے کہتے ہیں نا جی زیادہ دیر مجلس میں رہا کریں، ایک مشورہ دے رہا ہوں صرف اتنی دیر رہیں جتنی دیر ادب قائم رہ سکے. جب تھک جائیں دروازے پہ سلام کر کے اجازت لے کے چلے جائیں. اگر یہاں رہنا ہے تو پھر بے قدری نہیں. میں کچھ باتیں کرنا مجبوری ہو گئی ہیں، لیکن نہ میرا علمی قد اتنا ہے نہ شخصیت ایسی کہ ہم بات کریں. بندوں نے پتہ نہیں اس مجلس کو کیا سمجھ لیا. یہ محض رسم نہیں ہے، یہ صف بچھانا، اس پہ آ کے بیٹھنا. جناب حبیب ابن مظاہر سے کسی نے پوچھا تھا عالم خواب میں کہ حبیب تیری کوئی حسرت. اب حبیب حسین کے حبیب ہیں. ہائے 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 ساجوال والو، حبیب ابن مظاہر وہ ہے جو اللہ کے حبیب کا حبیب ہے. ہائے ہائے ہائے. اس سے پوچھا گیا جنت میں ہو، حسین کے ساتھ ہو، کوئی حسرت؟ عزت پروردگار کی قسم. سرکار حبیب ابن مظاہر فرماتے ہیں صرف ایک حسرت ہے، کبھی زندہ کر کے زمین پہ بھیجا جاؤں اور میں حسین کی مجلس کی صف بچھوں. یہ میرے بندے ہوئے آتے جتنی دیر مجلس میں آئیں، مجلس کو مجلس سمجھ کے آئیں. رسم و رواجوں کی نظر ہو گئی عرش ہے. بندے آج منہ دکھانے کے لیے آتے ہیں. ملک صاحب کے پاس جانا ہے، بھائی مظہر سے تعلق ہے، منہ دکھانا ہے. محسوس فرمائیں گے آپ میری بات،
میں بات کر رہی اس لیے رہا ہوں کہ آپ محسوس فرمائیں. یار سجوال والوں اگر منہ ہی دکھانا ہے تو پھر وہ بھی کیوں نہ پاک بطول کو دکھایا جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اچھی سوچ نہیں، یہ تاجرانہ سوچ ہے کہ جائیں گے تو ثواب ملے گا. اپنا کوئی مر جائے تو بندے ثواب کے لیے نہیں روتے. میں منت یہ کر رہا ہوں کہ وہ احساس پیدا کریں جسے حسینیت کہا جاتا ہے. رسم نہیں، عزا نہیں بھئی، صرف ہمارے گریے کے تو وہ محتاج نہیں. اور یہ کسی مرنے والے کی یاد ہے بھی نہیں. میں کیا کہہ دیں آپ کے قبلہ، آپ میرا حوصلہ بنے ہیں، تسلی بنے ہیں، سہارا بنے ہیں. میرے ساتھ ایک بندہ بھی شامل سفر ہو جائے. جو بندے مجھے اکثر سنتے ہیں انہیں میری عادت کا پتہ ہے، پھر میں اپنے 99% سامعین کو پیچھے چھوڑ دیتا ہوں. میں اسے ایک بندے کے لیے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں جہاں مجھے لگے نا کہ میری بات کا اثر ہو رہا ہے. عزت پروردگار کی قسم ہے، حسین بادشاہ کی مجلس کسی مرنے والے کی موت پہ افسوس کا اکٹھ نہیں. میں عقیدہ پڑھنے جا رہا ہوں اور اسے ایک فکرے کے بعد میں بھائی محسن کو ممبر دے دوں نہ کر، ویسے دینا میں نے نہیں. میں بات کر رہا ہوں کہ اگر میں یہاں بھی اپنے بھائی کو کھڑا کر دوں نا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے آیا تھا کچھ کہہ کے نہیں گیا. پیغام میرے حصے کا پورا ہے. ساجوال والو، حسین کی مجلس کسی مرنے والے کی یاد نہیں، عزت پروردگار کی قسم ہے یہ اس زندہ کا تذکرہ ہے جس نے ساری رگیں کٹ جانے کے بعد نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ کے بتایا ہے کہ اللہ ایسے زندہ ہے. کیا کہنے آپ؟ بس آغاز کر رہا ہوں گفتگو کا. جو سوچا ہے وہ شاید نہ پڑھ سکوں. اب ماحول ہو گیا مجلس کا، آپ کی توجہ بھی ہو گئی، میں نے پیغام بھی عرض کر دیا. بندہ کو اور ہوندا نا، کوئی بھی ہوندا، اس تلاڑا صاحب دے کھلوتے ہیں انجی ٹر جانا ہی بھی میں لنگر کرنا ہے. بندے پیچھوں کسے کھلونا نہیں سی. میرا گھر ہے. اور دوسرا میرا مزاج یہ ہے کہ میں بندوں کے لیے نہیں پڑھتا. ایک سننے والا ہو، ایک پڑھنے والا ہو، مجلس پھر بھی ہو جاتی ہے. تے مجلس ہوندی ہے، یہ چھوٹی وڈی نہیں ہوتی. چھوٹا بڑا تو وہ ہے نا جس کے تولنے کا کوئی پیمانہ ہے. اور یہاں آنے والے آنسو بطول کی رومال میں جاتے ہیں. بس 2-4 لفظ بی پہ عرض کروں گا. اگر جوان ساتھ دیں تو پہلا فکرہ کہوں، ذہن بیدار ہوں سیدہ سننے کے لیے. جس کی تخلیق کی ہوئی تسبیح مخلوق کو بغیر فرشتوں کے اللہ سے ملوا دے اسے بطول کہتے ہیں. وہ کیا کہنے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو ماں حسین بادشاہ کی سلامت رکھے. میرے محسن قبلہ سے لے کے آخری میرے محسن تک جس جس بندے کا ہاتھ اٹھا ہے اللہ کرے بطول کے ہاتھوں کا صدقہ یہ ہاتھ سلامت رہے. پھر کہتا ہوں جس بی بی کی بنائی ہوئی تسبیح کا سہارا لے کے بندے بغیر جبرائیل کے اللہ سے گفتگو کر لینا اسے بطول کہتے ہیں. جو فرشتوں سے نہیں، جو اللہ سے گفتگو کرے اسے محدثہ کہا جاتا ہے. اور محدثہ ہے پاک محمد کی بیٹی. پہلا فکرہ منبر کی بارگاہ سے کہہ رہا ہوں، مریم کو بھی بندے محدثہ کہتے ہیں، بطول کو بھی بندے محدثہ کہتے ہیں، لیکن پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں محدثہ وہ نہیں ہوتی جو فرشتوں سے گفتگو کرے. محدثہ وہ ہے جو اللہ سے گفتگو کرتی ہے. محدثہ وہ ہے جو اللہ سے گفتگو کرے. بطول میں اور مریم میں پتہ ہے کیا فرق ہے؟ مریم بس وہاں رہتی ہے جہاں اللہ کا گھر ہوتا ہے. مریم صرف وہاں رہتی ہے جہاں اللہ کا گھر ہوتا ہے. زہرا کون ہے؟ زہرا وہ ہے جو جہاں ہو وہیں اللہ کا گھر ہوتا
होता है। हैदरी या अली। अच्छा, बंदे मजलिस में हर तरह के बैठे होते हैं। ये अलमैन की मौजूदगी की कसम है, अली हर जगह वाजिब है। अली हर जगह वाजिब है। लेकिन हम ये जो अली पढ़ने वाले हैं ना, मैं इनकी भी एक मिन्नत करता हूँ। हर बंदे को जबरदस्ती ना ये नेमत सुनाई जाती है, ना ये नेमत पढ़ाई जाती है। इज्जत परवरदिगार की कसम है, अली की विलायत ऐसे ही वाजिब है जैसे अल्लाह की वहदानियत का इकरार वाजिब है, जैसे मोहम्मद की रिसालत का इकरार वाजिब है। और बंदे मिंबर से कहते हैं कि भला ये मेरा अकीदा है। नहीं, मेरे और आपके अकीदे की बुकत कोई नहीं है। अकीदा सिर्फ वो है जिसके सामने फरमाने मासूम की गिरा हो, जिसके साथ टेक है फरमाने मासूम की। ज्यादा लंबी चौड़ी वैसे मुझे नहीं आती, भाई ने मुझे एक फिक्रा याद करवा दिया है और मैं हवाला पेश करके जा रहा हूँ। हवाला है एहतजाज तबरसी का। एक बहुत बड़ी बहस है और मुझे पता है कि आजकल यहाँ ये बातें हो रही हैं कि यहाँ पढ़ना चाहिए, यहाँ नहीं पढ़ना चाहिए, यहाँ छोड़ना चाहिए। पहली बात तो ये है, वो अली नहीं होता जो उठ से साथ वाजिब ना हो, फिर सारा दिन वाजिब रहे, फिर दोपहर को थोड़ी देर के लिए वाजिब ना रहे, फिर शाम और रात को दोबारा वाजिब हो जाए और सोते हुए वाजिब हो। जो कभी हो कभी ना हो, वो अली नहीं होता। अली वो है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। और इज्जत परवरदिगार की कसम है, मौला सादिक का फरमान है कि जब कोई तुम में से कहे ला इलाहा इल्लल्लाह तो फौरन कहो मोहम्मद रसूल अल्लाह और फिर कहो अलीयुन वलीउल्लाह। अब इतना कलेजा है तो जाके मौला से भी पूछना, मौला ये सिर्फ घर में करना है कि मस्जिद में भी करना है? हाय 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 हाय। ये मौला से पूछ। अच्छा, एक फिक्र कहूं, जोर जबरदस्ती से किसी को अली न पढ़ाओ यार, चंगा नहीं होते, खुले डुल्ले फिरांगे। वो गल ते फेसबुक ते वे, वो बंदे आंदे ने जी सानू उत्थे उरां लभणियां, माएँ बहनें बेटियां बैठी। तो इन्होंने कहा जी हमें क्या मिलेगा? तो अगो जवाब आया भी यही। तो अगली गल जिवें धड़ाला साहब आख्या सी मिंबर ते करन वाली नहीं, भी असीं उत्थे भी इन्हां नाल ही फिरीए। अली दे दुश्मन दा मुंह ते इत्थे नहीं वेखण हुंदा। हाय 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 हाय। पता नहीं यार, कुछ बंदे के सोच में है। मैं मिन्नत करके कह रहा हूँ, अली अपने बच्चों को घुट्टी में दीजिए। माओ को चाहिए कि वो नाते अली पढ़ के बच्चे पालें। अभी तलहाड़ा साहब बात कर रहे थे और मैं चाहता हूँ कि एक जरूरी बात है जो तरबियत के हवाले से कर दूँ। आपको अली मिल गया है, आप एहसान करें, आप गोदी में बच्चों को अली इतना सुनाएं, अली इतना पढ़ाएं कि इन्हें हर उस शक्ल से बड़े हो के नफरत हो जाए जो बंदा कहे नहीं यहाँ नहीं पढ़ते। अच्छे अकीदे माओ की आगोश से परवान चढ़ते हैं। बस एक फिक्रा सुनिए और मैं सलाम कर जाऊं। बात अभी मैं शुरू भी नहीं कर सका। जो मैंने सोचा था कि मैंने पढ़ना है, जनाब सैयदा पे बात हो रही थी। अली की विलायत खैर है, बात याद है? अली की विलायत क्या खैर? और सिर्फ अली तो वली नहीं, अल्लाह वली है, रसूल वली है। इसका मतलब है अल्लाह की विलायत भी खैर, रसूल की विलायत भी खैर, अली की विलायत भी खैर। और अल्लाह कह रहा है हमने आपको खैर कसीर अता किया है।
نہ بولا بندہ تو مجھے دکھ رہے گا، اور میں کم از کم گھر تک تو سوچنے پہ مجبور ہوں گا نا کہ یا تو بندہ شیعہ ہی نہیں تھا، کسی دوست کے ساتھ مجلس میں آ گیا ہے، اگر شیعہ تھا تو پھر اس کے عقیدے نے بولنے کی اجازت نہیں دی۔ عزت پروردگار کی قسم ہے، اللہ محمد اور علی کی ولایت ہے خیر، بطول کو اللہ نے خیر نہیں کہا، اللہ نے خیر کثیر کہا ہے۔ پھر پہلا فکرہ عزت بطول کا کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ جو سیدہ ایک ہی وقت میں اپنی چادر کے اندر اللہ محمد اور علی کی ولایت کو چھپا لے، اسے بطول کہا جاتا ہے۔ مریم سے تقابل نہیں بنتا جناب سیدہ کا، جی ہو گیا، مریم سے تقابل نہیں۔ مریم کا اللہ نے سہارا لیا ہے زمانے کو بطول سمجھانے کے لیے۔ جو جنت کے آئے ہوئے کھائے اسے مریم کہا جاتا ہے، اور نہ کھانے والے جس کے ہاتھ کا پکا عرش پہ لے جائیں۔ غلط میں مکا چھڈی، بہت مختصر پڑھا، بڑا فرق ہے، اور ارمان اسی بات کا ہے کہ اس چھی بطول کو مارا انہوں نے جن کا حق نہیں بنتا تھا۔ تھوڑی زبان پنجابی ہے نا، تو میرا دل ہے ایک فکرہ میں تھوڑی زبان ہے چکھاں۔ ایک کری جڑے بہناں دے ویر تے دھیاں دے پیو بیٹھے ہو جھولی بناؤ، جڑیاں دھیاں تے بہناں ماما تشریف فرماؤ نہ بارگاہ چ، وہی جھولی بناؤ۔ لو مسائب اس تو اگے میں کی پڑھنے، صرف اے دعا منگو پتو کیا لیو سانجو والا لیو بھی انشاءاللہ کسے وڈے پیو دی دھی رول نہ جائے۔ ماں حسین دی راضی ہوئے جے ایڈا سوڑا ہے کرنا لیو۔ بزرگ حکم پہ کر دینے بھی پھر رکھو۔ عزت پروردگار دی قسم میں صرف رولی نہیں، پہلو مار مار روائی تے پھر روا روا مار چھٹی۔ میرے رسول کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام ہے جناب ابراہیم، جانتے ہیں سارے احباب، قبلہ تصدیق فرمائیں گے۔ جناب ابراہیم اور سرکار حسین ہم سن تھے، سن ایک تھا دونوں کو، اس گل ملتے بڑا ہی روا ہے۔ اگے سنی میں ایسی بندیاں کلو تے پڑھی میں کتاب پرسویں، اور جیسے لے دی گل یاد ہوندی ہے بے ساختہ نا رون ہوندہ ہے۔ ابراہیم اور حسین اکٹھے محمد کی آغوش میں بیٹھے، خالق لم یزل کی آواز ہے میرا محبوب تجھ سے پیاری شے کوئی نہیں، لیکن وقت ہے امتحان کا، یا حسین دے دے یا ابراہیم دے دے۔ مصطفیٰ کی آواز ہے جبرائیل اسے کہے ابراہیم لے جا۔ اے گلے جڑا بندہ دیاں بینا رلا کے نال رونا ہے نا، اس بندے آستے ہر بندے دا میں ذمہ وار نہیں پتو کیا لے، جبرائیل ہاتھ بن کے کیا بھی حسین بھی تیرا پتر ہے، ابراہیم بھی تیرا پتر ہے، تے ابراہیم تے تیرا اپنا پتر ہے، حسین تے دھی دا پتر ہے، اے کیوں نہیں ہو دیتا؟ رسول آکھیا وہ دومیں بھی لے جائے تے مالک ہے، لیکن بس میرا دل ہے میری دھی دا دل نہ دکھے۔ پتہ نہیں کیڑا بندے ہے جنہوں میری گل نہیں اپنی، جدا دل دکھن محمد نو ایڈا وارے چوی نہیں، او دیاں مسلمانہ پسلیاں ہی توڑ چھڑی ہیں، ٹوٹیاں ہی پسلیاں تے ہاتھ رکھ کے آدھی بابا تیری عزت دی قسم مینوں سا نہیں ہوندا۔ اللہ اکبر۔ ایک لفظ اور سنو تے میں اتھی سلام کرا، کوئی لمبی مجلس نہیں،
ہی حاضری سی جڑی ہو گئی اسی روندے روندے مر بھی جائیے تے مول تے کوئی نہیں نا اے آنسو اس بارگاہ چو عطا نے تے میری دعا ہے انشاءاللہ اے آنسو جیندیاں رہن جنی دیر جیویے کربلا دے غریب نو رویے میری دعا ہے یار انشاءاللہ تو کفن اچ بھی کربلا دے بے کفن نو رومے حسین سامنے کھلو کے حسین دی ماں نو روئیے ایک گل کرن لگا علم تے ہاتھ رکھ کے اس علم نالوں وڈا حلف شیعہ مذہب اچ کوئی نہیں ذاکر نے بزرگ بڑے پیارے تے مالکاں دے مقبول مدہ ذاکر لیاقت حسین سمندو آنا ہو سکتا ایسا جوالا لیو میں اس گل تے مجلس چھڑ دیں اور جتے جتے جگہ ملے اتھے تشریف رکھیا جے مہربانی فرمایا اور آنسو پنے آجے انہیں ایک لفظ رکھیا بھی جیدہ ویر کوئی نہیں سی انہوں گھر جا کے ماریا جتے 18 آن انہوں بازاریں چھ ماریا میری 1.5 سالان دی دیئے تے میں گھر گیا مولا ہوتا منہ مویا وکھان شیعہ سنیو اگر تو اٹھے رونا ستے کھلا کھاں تے جڑا نام آتم کر سکے شیعہ ہو کے ہوتا مقدر اپنے عزت پروردگار دی قسم میں محمد دی دینوی مسلمان نہ صرف گھر میں ہی مدینے دے بازاریں چھ مارے عزت پروردگار دی قسم میں پیو دی قبر تے زخمی ہو کے نکی رو کے علیہ بابا ویک تیری قبر دی مٹی دا رنگ نہیں بدلے او بابا ویک میرے کن چو خون پہ آوک اجرکم اللہ ماں حسین دی راضی ہوئے بس بھائی ایک فکرہ صرف آخری لفظ میں مصائب دا کھاں میرے بعد مولا دے مصائب خان ذاکر مقدی ہے میرے حصے دی مجلس ایک تن ہے جڑا ملیا علی نو تے میں اج پڑھن لگا اور میں شاید زندگی قبلہ پہلی آری ہے جملہ پڑھن لگا علامہ مجلسی اس گل نو لکھے ہے وہ فرماندن 350 بندہ بطول دے بوئے تے جتھے جبرائیل وہی لے کے ہوندہ سی تے کھلو جاندہ سی لوگ اتھے لکڑاں تے آگ لے کے آئے کوئی بڑا امیر ہے وہ بندہ جی دے منہ اچھ زبان ہے تے ہو دی آئے نہیں نکلی اس بوئے تے جتھے 90 دن رسول انج ہاتھ رکھ کے نا 90 صحابہ نو نال لے کے پڑھ دیا انما یرید اللہ دی آیت اس بوئے تے آکے لوگ بطول دے گھر دے دروازے تے آکے اچھا بولن لگ پہ میں کھرے جملہ آرام نل پڑے اس واسطے تیری ہائے نہیں نہ نکلی پتہ ہے آدھے کیان اے آکھن لگ پہ علی 12 علی جے تو نہ آیا تے آج اسی اندر آ جانا کیڑا شیعہ جدی ہے نہیں نکلی بندہ ہوئے شیعہ تے اس گل تے ماتم نہ کرے تڑپ کے اٹھے نہ علی این کر کے نہ ہاتھ جوڑ کے آتی 1 منٹ بو علی اے دشمنن میرے پیو دے تو میرے پیو دے آکھن تے ہر قبیلے دا بندہ مرے علی میں نو ماں دس گئی ہے نہ بدلے لین تو باز نہیں آنا انج ہاتھ جوڑ کے وارث نو دیئے میں پتہ ہے تو اگی مک گئے ہیں جدوں دے تے نو سلام نہیں کر دے علی رو کے ادن بطول تو کس نہ لگنا رمانے میں سلام کرنا میں جواب کوئی نہیں دیندہ امناتنی اللہ در رو کے اندیے تینوں ایک دینے چ میں کروڑ اور سلام کرا اللہ کائنات میرے پیو کن بنائیے بس ناتنی اللہ در اٹھی تے آکے اندیے میرے پیو دے اصحابوں میرے بابے دے امتیوں میں ملیکہ دی دی بطول بھی بولنیاں تے منت کر کے پیانیاں اندر نہ آوے آجے میریاں دیاں ڈر گئیاں نہیں رو کے ابھی اندر نہ آوے آجے میریاں دھیاں ڈر گئیاں نہ ماتمی اللہ در اے پرو بول کے ادن علی اسی آخری بار پہ اکھنیاں اگر ہون تو بار نہ آیا اسی سارا گھر سمیت فردان دے ساڑ دینے او ماتمی اللہ در اے تانے جڑا کھا گیا خیبر شکنو ایک بندہ بول کے آدے علی ایڈا وڈا جو مر دے تے ہون پردے داران دے پچھے کیوں پیا لکنے علی بارا سی تن دسیے جمعہ کی میں لڑیاں جاندیاں محاج کی میں فتح ہونے او ماتمی اللہ در او بطول ترلے پہ کر دیئے ایک بندے نے دروازے نو اگلا دیتی اگ دے شولے بلند ہون لگ گئے ہون دل دکھے میں معاف کرے کتا
یقین نہ پڑتا بطول منتا بھی کر دیے آدھی پہیے اندر نہ آوے اندر میری یود ہی ہے جڑی ویرہ سامنے نہیں ڈڑ دی اندر نہ آوے اندر میری یود ہی ہے جدے قد دو دے پھرا مانو نہیں پتا ماتمی اللہ دارو کرے ماتم ایک بندے نے تاک نو لت ماری ہے چل دو یا دروازہ بطول دے پہلو تے آیا بی بی دے ہتھا تو شہزادہ زمین تے جھڑ پیا رو کے آدھیے بابا اور تیرے شہر جدی زخمی ہو بس یا علم الذین محمد نے بعد مصطفیٰ کیسا سلا دیا گھر فاطمہ زہرا کا آگ سے آ کر جلا دیا